اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 38 فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا کہ تم سارے کے سارے نیچے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پھر جب میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری طرف سے آنے والی ہدایت کے تابع ہو، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ نے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جمع عربی کے اندر جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، 2 تثنیہ ہوتا ہے، 2 جمع میں داخل نہیں ہوتا۔ تو بظاہر آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا رضی اللہ تعالی عنہا دو ہی تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کا لفظ استعمال کیا۔ وہ پہلے بھی جو میں نے عرض کی کہ اس سے مراد آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارکہ کے اندر آپ کے اولاد پاک بھی موجود تھی، یا جو صبح قیامت تک اولاد آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنی تھی، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سارے کے سارے نیچے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو کوئی اس کا تابع ہو جائے، یعنی جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آئے، وحی کے ذریعے آ جائے، صحائف کے ذریعے آ جائے، کتابوں کے ذریعے آ جائے، ڈائریکٹ وحی ہو یا وہ انبیاء کرام پر فرشتے کے ذریعے وحی آ جائے، جس طرح کا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کے ذریعے جب لوگوں تک پہنچا دے، تو ارشاد فرمایا ہدایت اللہ کی طرف سے آئے گی، اس ہدایت کے تابع ہوگا، فلا خوف علیہم، ان میں سے کسی کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہی آیہ کریمہ، یہی پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11ویں پارے کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خبردار کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ملال ہے۔ اس کا مطلب کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت کے تابع ہو جاتا ہے، اس کے پیغام کے تابع ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے ولیوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اور ولیوں کی علامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر نہ کوئی خوف رہنے دیتا ہے اور نہ کوئی حزن، نہ کوئی ملال اس کے دل کے اندر رہنے دیتا ہے۔